اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ آپ اگر کسی گھر میں ہیں، یہ 5 نشانیاں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ مدینہ کی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ بہت بڑا نہ شان و شوکت والا، لیکن جو چیز اس گھر کو باقی گھروں سے ممتاز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ گھر ایک ایسی صحابیہ کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں برکت آسمان سے اترتی تھی اور سکون زمین پر چلتا تھا۔ لوگ اس گھر کے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ گھر مدینہ کا جنتی گھر ہے، مگر پھر وہ وقت بدلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر اس گھر کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ پاک صحابیہ کے گھر سے کیوں ناراض ہوا اور اس گھر پر کتنا عذاب نازل کیا، جان کر آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی گھر سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ انسان لرز کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کی ناراض ہونے کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ نے کسی گھر میں قدم رکھا اور دل نے بے اختیار کہا یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، نہ کوئی اونچی آواز نہ کوئی جھگڑا، لیکن پھر بھی دل بوجھل، آنکھیں پریشان اور فضا میں بے نام سی گھٹن۔ بعض اوقات گھر کی دیواریں بولتی نہیں لیکن بہت کچھ سنا دیتی ہیں۔ شاید وہ گھر ظاہری طور پر چمکتا دھمکتا ہو، قیمتی فرنیچر، اعلیٰ پردے، معطر ماحول، لیکن اندر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سکون دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو بتاتی ہیں اللہ اس کے گھر سے ناراض ہو چکا ہے۔ آپ ذرا سوچیں گے، اللہ جو الرحمن الرحیم ہے اور جو بندے کے ساتھ ایک دم پر 17 قدم آگے آ جاتا ہے، اور جب کسی گھر سے ناراض ہو جائے تو وہ وہاں کی حالت کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا صرف غربت اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، یا بیماری یا پریشانی ہی اس کی ناپسندیدگی کا نشان ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل غضب تو وہ ہوتا ہے جو بظاہر دکھائے نہ دے مگر روح کو جھنجھوڑ دے۔ ہزاروں گھروں میں چمکتی گاڑیوں، کہیں مہنگے موبائل اور دلکش سیلفیاں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت محبت مر چکی ہوتی ہے، دل بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور رب کی رحمت چھن چکی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق میں کشادگی رہتی ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ گویا نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن فائدہ نہیں پہنچتا، خوشیاں آتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، خوشیاں آتی ہیں لیکن ٹکتی نہیں، اور گھر وہ جگہ بن جاتا ہے جہاں انسان ہو کر بھی خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ اللہ کسی گھر سے ناراض ہے؟ کیا کوئی واضح نشانیاں ہیں؟ جی ہاں، ایسی 5 نشانیاں ہیں جو اگر کسی گھر میں آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں معمولی نہیں بلکہ اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ان پر فوراً توجہ نہ کی گئی تو وہ گھر رفتہ رفتہ اندھیرے کا گڑھ بن جاتا ہے، جہاں سکون کی جگہ اضطراب ہوگا، محبت کی جگہ نفرت اور رحمت کی جگہ لعنت۔ یہ نشانیاں صرف دیواروں پر نہیں بلکہ دلوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو اگر کسی بھی سمجھدار انسان کو بتا دی جائیں تو وہ فوراً اپنے گھر کی حالت پر نظر ڈالے۔ یہ نشانیاں زبان سے نہیں عمل سے بولتی ہیں، اور اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی اپنے گھر یا کسی ماحول میں محسوس کر لی ہے تو سمجھ جائیں اب وقت ہے کہ پلٹ جائیں، سنبھل جائیں، توبہ کریں قبل اس کے کہ دیر ہو جائے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے پہلی نشانی گھر کے افراد میں بے اتفاقی، جھگڑے اور بدگمانیوں کا بڑھ جانا۔ ایک وقت تھا جب گھر کے دیواریں گواہ ہوتی تھیں محبت، صبر اور ایک دوسرے کی عزت کی۔ ماں باپ کا حکم اولاد کے لیے فرمان الہی سے کم نہ تھا، بھائی بھائی کی ڈھال ہوا کرتا تھا، بہن خیر خواہی کا نمونہ ہوتی۔ مگر جب کسی گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے
تو سب سے پہلی علامت دلوں کے درمیان سے الفت کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ ایک ایسی احساس پیدا ہو جاتا ہے جیسے سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی ہزار میل دور ہیں۔ دلوں میں شک، بات پر بحث، چھوٹے چھوٹے مسائل پر ناراض اور ہر ایک کا صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس گھر کی طرف سے اپنا چہرہ موڑ چکا ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف گھروں میں فساد پیدا کرنا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا، یعنی شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرتا تھا۔ جب کسی گھر میں مستقل شکایتوں کا ماحول ہو، ہر کوئی دوسرے کو غلط سمجھے، صفائی کی کوشش ناکام ہو جائے، تو جان لیجئے کہ شیطان نے اپنے جال میں سب کو پھنسا دیا ہے۔ اور شیطان کو یہ موقع اسی وقت ملتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کے اثرات گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہنسی خوشی، سچائی، شکر گزاری، سب کچھ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے لشکر کو لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ سب سے قریب وہ شیطان ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ گھر جہاں میاں بیوی ہر روز لڑتے ہوں، بچے والدین سے نفرت کرنے لگے ہوں اور خاندان کے افراد باہم رابطے سے کتراتے ہوں، وہ گھر کیسا ہوگا؟ یہ وہ گھر ہے جہاں محبت کا دروازہ بند اور شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، بے شک محبت اللہ کی رحمت سے جنم لیتی ہے اور دشمنی اس کی ناراضگی سے۔ تو جب محبت کم ہونے کی لگے تو یہ علامت ہے کہ اوپر والا ناراض ہے۔ ایسے گھر میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، ہر کسی کو دوسروں پر شک، دل میں کینہ، زبان پر سختی اور آنکھوں میں غصہ ہوتا ہے۔ گفتگو کی وجہ چیخ و پکار، مشورے کی بجائے الزامات اور برداشت کی جگہ ضد لے لیتی ہے۔ برکتیں ایسی فضا میں نہیں ٹھہرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تفرقہ ڈالنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ان گھروں میں امن کیسے لوٹے؟ جواب صرف ایک ہے، اللہ کو مناؤ، قرآن کو واپس لاؤ، نماز سے دل جوڑو اور زبان کو نرم کرو، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور محبت کی ایک ایسی روشنی دیتا ہے کہ وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ بس جب کسی گھر میں دیکھو کہ میاں بیوی یا والدین اور اولاد کے درمیان شدید اختلافات ہیں، ہر دن لڑائی کا ماحول ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو گئے، تو سمجھ لو کہ یہ ایک خطرناک علامت ہے کہ وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ یہ وقت ہے توبہ کا، اصلاح کا، معافی اور محبت کو واپس لانے کا، ورنہ یہ گھریلو اختلافات رفتہ رفتہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو گھر اتفاق پر قائم ہو اس پر اللہ کی برکت ہمیشہ نازل رہتی ہے، اور جو گھر تفرقے کا شکار ہو وہ جتنا بھی شاندار ہو، اللہ کے ہاں وہ ویران اور غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی ناراض ہونے کی دوسری نشانی قرآن کی تلاوت کا ختم ہونا۔ جب کسی گھر سے اللہ کا کلام، قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو جائے تو وہ گھر حقیقت میں ویران ہو جاتا ہے، چاہے وہ سونا چاندی کے خزانے کیوں نہ ہوں۔ قرآن اللہ کا زندہ کلام ہے جو گھروں کو زندہ رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شیطان اس کے دروازے پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہی گھر قرآن سے خالی ہو جائے تو وہ روشنی بجھ جاتی ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، اور وہ خاموشی اتر آتی ہے جو دل کو بے چین کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کا نور نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ واضح حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن سے خالی گھر دراصل قبرستان کی مانند ہوتا ہے۔
ان میں سکون کا گزر نہیں ہوتا، ان کی فضاؤں میں بے برکتی کا راج ہوتا ہے اور ان کی فضا دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے افراد چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بے اطمینانی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آپس کی محبت گرتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو روحانی بیماریوں کی علامت ہے اور جن سے بچنا فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی مانند ہے، جس دل میں قرآن نہ ہو تو پھر گھر میں کیسا ہو۔ ظاہر ہے کہ دل کے اندر گھر کے ماحول کو بھی تاریک بنا دیتا ہے۔ ایسے گھروں میں اگرچہ قیمتی پردے، آرام دہ صوفے اور شاندار لائٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن دل اندھیرے میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ افراد ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والے وہ روحانی طاقت یعنی قرآن وہاں موجود ہی نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ شیطانوں کا بسیرا بن جاتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، قرآن کی تلاوت نہ صرف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ وہ گھروں کی روحانی صفائی بھی کرتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی نگرانی فرماتا ہے، وہاں سب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں کی شدت کم ہو جاتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ لیکن جب تلاوت چھوڑ دی جاتی ہے تو وہ برکات واپس چلی جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی گھر میں آپ جائیں اور وہاں قرآن کی کوئی صدا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ گھر اپنی روح سے خالی ہو چکا ہے۔ قرآن نہ صرف ایمان کی بنیاد ہے بلکہ وہ گھر کی صفائی کا محافظ بھی ہے۔ اگر گھر کے بچے، مرد اور خواتین تلاوت چھوڑ چکے ہیں، اگر ہفتوں اور مہینوں سے قرآن نہ کھولا گیا تو اس گھر کے دروازے اللہ کی ناراضگی کے لیے کھل جا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر اللہ کی رحمت سے آباد ہوں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، چاہے چاند آیات ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ آیات تمہاری گھر کی سکون کی کنجی ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، گھر میں نماز کا ترک کیا جانا یا اس سے سستی اختیار کرنا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے بندے کا پہلا تعلق ہے اور یہی وہ رابطہ ہے جو ہر قسم کی برکتوں کو زمین پر کھینچتا ہے۔ جب کسی گھر میں اذان کی آواز پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جب جماعت کا تصور محض کتابوں میں رہ جائے اور جب گھر والے وقت نماز اپنی دنیاوی مصروفیات میں گھوم رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ گھر اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ نماز ایک ایسی روحانی ڈھال ہے جو نہ صرف افراد کو بلکہ گھروں کو بھی شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے۔ جب یہی ڈھال ٹوٹ جائے تو مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بظاہر معمولی سا کام لگتا ہے ایک نماز چھوڑ دینا، لیکن دراصل یہ اس رشتے کو توڑ دینا ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غور کیجئے، یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو نماز چھوڑنے والے نہیں بلکہ صرف غافل ہیں، یعنی دیر سے نماز پڑھنے والے، بے دلی سے پڑھنے والے یا دل و دماغ سے غیر حاضر رہ کر پڑھنے والے۔ تو پھر ان گھروں کا حال ہوگا جہاں نماز کا نام و نشان بھی نہیں، جہاں فجر کی نماز محض پس منظر رہ جاتی ہے اور مغرب کی اذان ٹی وی یا موبائل کی آواز میں دب جاتی ہے۔ یہ غفلت دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب کی پہلی آواز ہے جو گھروں کی دیواروں سے ٹکراتی ہے مگر سنائی نہیں دیتی۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اس گھر کا جس کی بنیاد ہی کمزور ہو چکی ہو، وہ گھر کہاں تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ نماز چھوڑنے والا انسان تو نقصان اٹھاتا ہی ہے،
لیکن اس گھر میں اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، آپس کی محبت کم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور گھر کے افراد ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ روحانی زلزلہ ہے جس کی شدت ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی لیکن دلوں اور تقدیروں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ بے وفائی کی، اب دیکھ دنیا بھی تیرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ جہاں نماز جاتی ہے تو سکون بھی جاتا ہے، دولت آتی ہے مگر برکت نہیں، کھانا ہوتا ہے مگر پیٹ نہیں بھرتا، نیند ہوتی ہے مگر تھکن نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والے گھر میں اکثر جھگڑے رہتے ہیں، دلوں میں نفرت، زبانوں میں تلخی اور چہروں پر بے رونقی نظر آتی ہے، اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر ایک بے چین قید خانہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں اور دیکھیں کہ وہاں فجر کی تیاری کا کوئی منظر نہیں، عشاء کے وقت بھی لوگ بے پرواہ ہیں، اور دن بھر کوئی سجدہ رب کے لیے نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ گھر اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ سجدے نہ صرف اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے بلکہ وہ ہر مشکل کو آسان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جس گھر میں سجدے ترک ہو جائیں وہاں نہ رحمت رکتی ہے نہ سکون دکھتا ہے۔ ایسا گھروں کے فضا میں اللہ کے ناراضگی کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر کامیاب دکھائی دے۔ اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا اور اپنی اولاد کے لیے معمولات کا بنیادی ستون بنائیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے گھر پر سایہ فگن رہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی رزق کی تنگی اور برکت کا اٹھ جانا۔ ایسا گھر جس میں رزق تو آ رہا ہو لیکن دل مطمئن نہ ہو، کھانے کے بعد بھی بھوک باقی رہے، اور دولت ہو مگر تسلی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی ایک نہایت واضح نشانی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کافی کچھ ہے، وہ دن رات محنت کر رہا ہے، کاروبار خوب چل رہا ہے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ پھر بھی مہینے کا اختتام پریشانی تنگی پر کیوں ہوتا ہے، دل اس سکون کو کیوں ترس رہا ہے جس رزق کی برکت سے آتا ہے۔ اصل میں یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی گھر سے اپنی رحمت اور برکت کو سمیٹ لیتا ہے۔ برکت کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ رزق ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق فائدہ دینا بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا ہم اس کے لیے تنگ زندگی مقرر کریں گے۔ یہ آیات اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ روحانی تنگی رزق کی تنگی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ جب بندہ اور اس کا گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو وہ گھر چاہے ظاہری نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، اللہ اس کی برکت ضبط کر لیتا ہے، وہ نعمت عذاب بن جاتی ہے، وہ آرام بے چینی میں بدل جاتا ہے اور وہ آزادی قید محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی خاموش مگر مہلک علامت ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے خالی کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، جب تم اپنے رزق میں بے برکتی محسوس کرو تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی وعدہ تو نہیں توڑا، کوئی حق تو ضائع نہیں کیا، نماز تو تک نہیں کی۔ سچ تو یہی ہے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق تو میں وقت، صحت، محبت، اولاد کی فرما برداری اور گھر کا سکون بھی شامل ہے۔ مگر جب گھر والوں اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، جب قرآن اور نماز کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو وہی رزق جو نعمت تھا آزمائش بن جاتا ہے، وہی مال جسے اللہ نے خوشیوں کے لیے دیا تھا جھگڑے، فاصلے اور بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض گھروں میں روزانہ کھانے کا شاندار انتظام ہوتا ہے، کپڑے اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں،
گھر کے تزئین و آرائش مثالی ہوتی ہیں، مگر وہاں افراد ایک دوسرے سے بدظن ہوتے ہیں، دل بے چین ہوتے ہیں، شکر اور قناعت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں اگر آپ بیٹھے تو محسوس ہوگا کہ دل کو تسکین نہیں ملی، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہوتے ہیں جس سے اللہ اپنی رحمت اٹھا چکا ہوتا ہے، جہاں صرف مادی دنیا ہے مگر روحانی فقر ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی حرام کا ایک نوالا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچیں، جس گھر میں حلال و حرام کی تمیز ہی نہ ہو، وہاں دعا کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ لہٰذا جب آپ کسی گھر کو دیکھیں کہ وہاں دولت ہے مگر دل مطمئن نہیں، روزی ہے مگر لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، سارا دن محنت ہو رہی ہے مگر مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی قرض یا پریشانی سر پر آ جاتی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ رزق کی تنگی نہیں بلکہ یہ برکت کے اٹھ جانے کا منظر ہے، اور یہ منظر وہ ہے جو صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ اس گھر سے ناراض ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں صرف توبہ، ذکر، نماز کی پابندی اور حلال حرام کا خیال ہی وہ دوا ہے جو اس مرض کو ختم کر سکتی ہے۔ رزق میں برکت واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو اس گھر میں یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی 5ویں نشانی، گھروں سے قرآن کا اٹھ جانا اور ذکر الہی کا ختم ہونا۔ تصور کیجئے ایک ایسا گھر جو کبھی صبح اذان فجر پر جاگتا تھا، جہاں بچے قرآن پڑھتے تھے، جہاں دیواروں سے تلاوت کی آوازیں بولتی تھیں، جہاں قرآن کو اوڑھنا بچھونا سمجھا جاتا تھا، اور اب وہی گھر دنیا، مصروفیات، گانوں، بے حیائی اور فضیل مشاغل بن چکا ہے۔ یہ تبدیلی محض اتفاقی ہے نہیں، یہ خاموشی فریاد ہے اس گھر کی جو اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ اللہ جب کسی گھر سے ناراض ہوتا ہے تو وہاں سب سے پہلے قرآن کا نور اٹھ جاتا ہے، ذکر الہی ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی باتیں ہر مجلس کا موضوع بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور، شفاعت، رحمت اور ہدایت یعنی ہدایت قرار دیا ہے۔ فرمایا، بے شک یہ قرآن اس کی راہ ہدایت دیتا ہے جو اس سب سے سیدھی ہے۔ اور اب ایک گھر میں دن گزرتے ہی کسی نے قرآن کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ سمجھنے کی کوشش، نہ عمل، نہ جذبہ، نہ تو اس گھر سے یہ نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر گھر بظاہر آباد ہو سکتا ہے مگر باطنی طور پر وہ ویران ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر جہاں قرآن نہ ہو، وہاں دن سخت ہو جاتے ہیں، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، راہیں گم ہو جاتی ہیں، شیطان اپنے جال کھول کر بٹھا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ ذرا ٹھہر کے سوچئے، کتنے گھر ہیں جہاں ٹی وی پر ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے مگر قرآن کھولنے کی فرصت نہیں، موبائل پر ہر دن گھنٹوں گزر جاتے ہیں مگر ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو کیا ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت ٹکے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قرآن کا تعلق جس دل سے ختم ہو جائے وہ دل قبر سے پہلے ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو وہ گھر روحانی طور پر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ذکر الہی، درود شریف، تو توبہ، استغفار، یہ سب ایسی خوشبوئیں ہیں جو گھر کے ماحول کو جنتی بناتی ہیں، مگر جب یہ سب بند ہو جاتا ہے، جب تسبیح کا کلام بند، اذان پر کان بند، تلاوت کی آواز بند، تو سمجھ لو کہ اللہ کی ناراضگی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ ایسے گھروں میں نفسیاتی بیماریوں، دل کی بے سکونی، بے مقصد زندگی اور آخرکار عذاب کا آغاز ہونے لگتا ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر اگر ایسا ہے جیسا چراغ کے بغیر اندھیری رات، جس میں ہر قدم گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ کسی گھر میں یہ دیکھیں کہ وہاں سالوں سے قرآن نہیں کھلا، بچے قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں، بڑوں کو دنیا کی فکر ہے مگر آخرت کا خیال نہیں، زبان ہر ذکر سے خالی ہے اور اللہ کا نام صرف کسی
پریشانی میں یاد آتا ہے تو یقین جانیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایسے گھروں کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کا واپس لانا۔ روزانہ چند آیات کی تلاوت کریں، ذکر تسبیح کی عادت اور قرآن کے احکامات پر عمل کا عزم۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ایک صحابیہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ مدینہ کی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، بہت بڑا نہ شان و شوکت والا، لیکن جو چیز اس گھر کو باقی گھروں سے ممتاز کرتی تھی وہ اس کی روحانی خوشبو تھی۔ یہ گھر ایک ایسی صحابیہ کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب تھی۔ ان کے دن نماز اور ذکر الہی میں گزرتے، رات قرآن کی تلاوت سے مہکتی تھی۔ ان کے بچے روزانہ صبح فجر سے پہلے جاگتے، ماں کے ساتھ مسجد جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم پاتے۔ گھر کی دیواروں پر قرآن کی آواز گونجتی تھی اور یہ صبح اللہم صلی علی محمد کی صدائیں گھر کے دیواروں پر جگاتی تھیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں رحمت آسمان سے اترتی تھی اور سکون زمین پر چلتا تھا۔ لوگ اس گھر کے پاس سے گزرتے تو کہتے یہ گھر مدینہ کا جنتی گھر ہے۔ مگر پھر وقت بدلا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، خلفائے راشدین کا دور گزرا اور ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا کی چکا چوند نے بہت سے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لوگوں نے دنیا کو تھاما شروع کر دیا اور دین پیچھے رہنے لگا۔ اسی ماحول میں ایک عظیم صحابیہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے وہی گھر سنبھالا۔ ابتدا میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ماں نے سکھایا تھا، لیکن آہستہ آہستہ نماز میں سستی، ذکر میں غفلت، قرآن سے دوری شروع ہو گئی۔ ایک دن ان کے پرانے خادم نے جو بوڑھا ہو چکا تھا اپنے آقا سے کہا، حضور پہلے اس گھر میں اذان کی آواز سے پرندے جاگتے تھے، اب دن چڑھ جاتا ہے اور سناٹا چھا رہتا ہے۔ یہاں پہلے اس گھر سے خیرات نکلتی تھی، اب صرف دنیا کی باتیں۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا سکون ختم ہو چکا ہے؟ وہ نوجوان چونک گیا۔ اس رات اس نے سونے سے پہلے آنکھ بند کی اور سوچنے لگا میری ماں کیا کہا کرتی تھی، جب اللہ کسی گھر سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے قرآن کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، پھر نماز میں سستی آتی ہے، پھر دلوں میں سختی، پھر رزق میں بے برکتی اور پھر سجدے بھاری لگنے لگتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے تہجد کے وقت وضو کیا، اپنی ماں کے طریقے پر لوٹ آیا، قرآن کھولا، استغفار کیا، سجدے کا کیا، دل ہی دل میں کہا، اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو آج رات میں تجھے منانے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر انسان واقعی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اللہ کی رحمت کا گہوارہ بنے، اس پر پرسکون نازل ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے دل کو سکون ملے، اس کے سجدے قبول ہوں، اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچے، تو اسے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس اللہ کی ناراضگی کس بات سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ضرور ہے، مگر جب کوئی بندہ بار بار گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہوتے ہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو تو ہمیں اپنے گھر والوں اور اعمال سے ان 5 چیزوں کو نکال دینا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے قہر کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز نماز میں سستی، دوسری چیز قرآن سے دوری اور نافرمانی، تیسری چیز گھریلو جھگڑے، غیبت اور بد زبانی، چوتھی چیز حرام رزق یا بے برکتی والا مال، پانچویں چیز اللہ کے ذکر سے غفلت اور دنیا پرستی۔ یہ 5 چیزیں جیسے ہی کسی گھر میں جڑ پکڑ لیتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اب مصیبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ان چیزوں سے بچنا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے گھروں میں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔